بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر وعافیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو نہایت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر، اور آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سمپلی کرنا یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0421170000، یعنی 0421170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ نے سرچ کیا کرنا ہے جی پیغام ٹی وی لائیو، آپ نے سرچ کرنا ہے اور لائیو اسٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھنے مفتیان کرام سے، انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو لائیو مہیا کیے جائیں گے۔ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں، آپ وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے جب ہمیں UAN نمبر پہ لائیو کال کرنی ہے تو اپنے ٹی وی کے والیوم کو بند کر لینا ہے یا بالکل ڈاؤن کر لینا ہے، تاکہ آپ کی آواز بہتر طریقے سے مفتیان کرام تک پہنچ سکے اور آپ کو بہتر طریقے سے اس کا جواب بھی مل سکے۔ اور آپ نے جو واٹس ایپ پہ ہمیں میسیجز کرنے ہیں، بہت سے ہمارے احباب دوست جو ہمیں ریچ کرنا چاہتے ہیں پوچھتے ہیں ہم نے واٹس ایپ پہ آپ کو سوال بھیجا تھا، کال کی تھی، آپ نے موصول نہیں کی۔ آپ کو بتاتے ہی چلیں کہ اس پروگرام میں آپ نے شریک ہونے کے لیے UAN نمبر پہ ڈائل کرنا ہے، جبکہ پروگرام کے بعد آپ کو مفتیان کرام جس نمبر پہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے، مہیا کریں گے، وہ واٹس ایپ کا نمبر ہے جو کہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں۔ تو اس بارے میں کیئرفل رہا کریں کہ اگر پروگرام میں شریک ہونا ہے تو آپ کو UAN نمبر پہ آپ کو کال کرنی ہے۔ الحمدللہ مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ پہلی شخصیت فضیلت الشیخ مفتی ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی صاحب، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اگین مفتی صاحب آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بارک اللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کے مزاج کیسے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے دونوں مفتیان کو۔ پہلا سیگمنٹ جی مفتی اجمل بھٹی صاحب۔ شیخ اب خبر ہے جی فیصل آباد کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے 2 بزرگ خواتین اور 2 دیگر افراد تھے، ان کو جی 30 ستمبر 2024 کو عمرے کے لیے سعودی عرب روانہ ہوئے، اور ان کو بیسیکلی اسپانسر کرنے والا کوئی اور شخص تھا، وہاں کا مقامی شخص تھا۔ کیا جی اب روانگی کے 1 ہفتے بعد ہی وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، اور جب گورنمنٹ آف سعودیہ جو ہے اس نے تفتیش کی ساری، اس نے جب ڈیٹیل جو سامنے آئیں، 17 فروری 2025 کو سعودی عدالت نے انہیں منشیات سمگلنگ کے الزام میں 25 سال قید سنا دی۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب کرنے گئے ہیں عمرہ، بھیجا کسی نے ہے، پتہ ہی نہیں، آپ کو پتہ دیہاتی ماشاءاللہ معصوم سے ہمارے لوگ ہوتے ہیں اور بزرگ ہوں جو اپنی ایک خاص عمر کے حصے میں ہیں اور صرف یہی تمنا ہے کہ ہم خانہ کعبہ جائیں، ہم عمرہ کریں۔ تو لیکن معاملہ جو پیش آیا ہے، اس معاملے جو ہمیں شرعی رحمت درکار ہے کہ اگر کوئی شخص یا افراد خالص نیت عبادت کے لیے عمرے کے لیے سفر کریں اور بعد میں معلوم ہو کہ اس سفر کا بندوبست کرنے والا شخص انہیں کسی ناجائز یا مجرمانہ کام میں استعمال کر رہا ہے، تو کیا اس حالت میں ان کا عمرہ شرعاً مکمل اور قبول ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تو یہ خبر بڑی قابل افسوس ہے کہ جرائم پیشہ لوگ دیکھیں عبادت گزاروں کو بھی نہیں معاف کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے گھر میں ساری زندگی بیچارے خواہشیں کرتے، دعائیں کرتے، وہ بیچارے وہ تو بڑے خوش ہوں گے کہ ہماری اللہ نے سن لی، ایسے ہی۔ اور وہ پتہ نہیں کن کن چاہتوں کے ساتھ، کن کن تمناؤں کے ساتھ جا رہے ہوں گے، جی، اور ان جرائم پیشہ لوگوں نے ان کو استعمال کر لیا اللہ اکبر، اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو اس الزام سے بری فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد فرمائے، آمین۔ اور جو اصل مجرم ہے وہ گرفتار ہوں۔ ہاں بالکل، اللہ کرے کہ اصل مجرم گرفتار ہو جائیں، ان کو قرار واقعی سزا ملے، اللہ اکبر، اور ان کو 25 سال نہیں، ان کی گردنیں قلم کر دی جائیں، جنہوں نے پوری پاکستانی قوم کو بھی بدنام کیا ہے اور حج عمرے جیسی عبادت کو بھی نجائز استعمال کر کے اس کی بھی بدنامی کا باعث بنے ہیں، اور غریب لوگوں کے جذبات سے انہوں نے کھیلا ہے۔ کوئی ایک جرم نہیں ہے ان کا، کئی قسم کے جرائم انہوں نے کٹھے کیے ہیں۔ حرمین شریفین جیسی سرزمین پر منشیات بھیجنا، مقدس سرزمین پر، مقدس ترین زمین پر، اللہ کی سب سے محبوب بستی میں جرائم پیشہ جرم کرنا اور یہ جرم کی چیزیں بھیجنا، ایک جرم یہ ہے۔ غریب لوگوں کے جذبات سے کھیلنا دوسرا جرم ہے۔
اور حج اور عبادت کی توہین کرنا تیسرا جرم ہے، پاکستانی قوم کو پوری دنیا میں بدنام کرنا چوتھا جرم ہے۔ بالکل جرائم کی تو ایک لمبی لسٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان مجرموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے، آمین اور ان معصوم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے۔ آمین تو باقی رہ گیا ان کا عمرہ، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس بندے نے جس نیت سے وہ گیا ہے، اگر ان کو چاروں پانچوں کو نہیں پتا تھا بالکل یہ تو اللہ کے گھر جا رہے تھے، عبادت کے لیے جا رہے تھے، خوبصورت تو انشاءاللہ ان کی نیت کے مطابق ان کو اجر و ثواب مل جانا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا فرمان ہے کہ ایک بندہ رات کو سوتے وقت نیت کر لیتا ہے نا کہ میں نے صبح اٹھ کر تہجد پڑھنی ہے، ہاں جی اب اس کو جاگ نہیں آتی، نیند غالب آ گئی، سویا رہا، اس وقت جاگ آئی جب فجر کی اذان سنی، اللہ اوئے میں تو اٹھنا تھا، افسوس ہوا، بے شک ندامت ہوئی کہ یار میں کیسا سویا ہوں کہ مجھے جاگ ہی نہیں آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے جو نیند سے لطف اٹھایا وہ اس کا منافع ہی منافع ہے، اور جو اصل نیت کی تھی اس کے مطابق اجر و ثواب بھی اس کو پورا ملے گا۔ سبحان اللہ تو ان دو احادیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے گناہ معصوم لوگ، بزرگ لوگ جو گئے ہیں عمرے کی نیت سے خالص اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں، ان کو اجر و ثواب مکمل اور پورا ہی مل جانا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے اور اپنے حرمین شریفین کی زیارت سے بازیاب کر کے ان کو واپس بھیجے۔ آمین ثم آمین۔ بہت افسوس ہوا ہے مفتی صاحب رسول کے خبر کو نا دل جھنجھوڑ گیا کہ اس قدر ہمارے، آپ کو پتہ ہے مفتی صاحب جو دیہاتی لوگ ہیں نا کس قدر معصوم ہوتے ہیں، وہ پوری زندگی کوشش کرتے ہیں کہ باہر جائیں۔ اللہ ان کو تو یہ پتہ نہیں انہوں نے رستے میں کتنی دعائیں کی ہوں گی اس اسپانسر کے لیے جس ظالم نے یہ سارا کچھ کیا ہے، وہ تو سارے راہ ان کو دعائیں دیتے جاتے ہوں گے، اور جب ان کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ ہمارے اسپانسر نے یہ ہمارے سے کرتوت کی ہے تو پھر ان کے دلوں سے جو بد دعائیں نکلی ہوں گی نا وہ میرا خیال ہے اس کی نسلیں بھی بھگتیں گی، برباد کرتے ہیں نسلیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی قوم ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات، اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص موجود ہے اس کو کنڈیم کریں، آپ اس کو جتنا ہو سکے اس کو اس بارے میں آگاہ کریں کہ ایسا کوئی بھی قدم نہ اٹھائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے سب کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ، دوسری خبر، مظفر گڑھ کے نواحی علاقے میں معروف سماجی اور دینی شخصیتیں طویل العلاج کے بعد انتقال کر گئی ہیں، اور انہوں نے تدفین جو ہے اس کو انہوں نے وصیت کی تھی کہ تدفین قریبی قبرستان کی بجائے ایک خاص جگہ مختص اپنے گھر کے پاس انہوں نے کی، وہ چاہ رہے تھے وہاں پر کی جائے تو وہاں پر تدفین کر دی گئی۔ اس سلسلے میں جو آپ سے رہنمائی درکار ہے کہ کیا قبرستان کی بجائے کسی شخص کو ذاتی زمین پر دفن کرنا جائز ہے یا نہیں مفتی صاحب؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے، جواز کی حد تک تو اس پہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی کوئی وصیت کر جائے یا کسی ضرورت کے پیش نظر کسی کو ایسے تدفین کر دی جائے جی، تو مثلاً سیلاب ہر جگہ، کوئی جگہ خشک نظر آئی تو وہاں پہ تدفین کر دی کہ چلیں، اگرچہ وہ قبرستان نہیں ہے، یعنی ایسی صورتحال میں جواز کی حد تک تو کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن اصل جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے تدفین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، تعلیمات ہیں، اس کے مطابق تدفین یہ اصل معاملہ ہے۔ بالکل سر۔ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی بندہ وصیت اس نقطہ نظر سے کر رہا ہے کہ کل کو یہاں پہ اچھی خاصی ایک میلے کی کیفیت ہو، کوئی ایسا سما ہو، جی جی، تو یہ تو چونکہ یہ خود بذات خود ایک محل نظر امر ہے، تو اس وجہ سے پھر تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اوکے۔ اگر کوئی اور ایسے مقاصد ہیں جیسے اپنے آپ کو فخر ریا کے لیے کہ جی میرے اس ڈیرے کے اندر یا میری اس جگہ کے اندر مجھے دفن کیا جائے، تو یہ بھی محل نظر ہے، کیونکہ جو لوگ زندگی میں عز و انکسار کے پیکر ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی ایسے امور ان کے ساتھ نہ وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ ایسا کیا جانا چاہیے کہ وہ علیحدہ ہی وہ نظر آئیں۔ ہاں بالکل بالکل سر، ٹھیک ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو ان امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور پھر یہ ہے جس جگہ پہ تدفین کی جا رہی ہے وہ جگہ بھی ان کی ملکیت یا اپنی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ کسی کی جگہ پہ کہیں جی مجھے فلاں کے گھر میں یا فلاں کے ڈیرے میں یا فلاں ادھر دفن کر دیں، جی جی، تو یہ نہیں۔
اگر ان کی اپنی زمین ہو پھر بھی اس وصیت کو عمل کرنا اس پہ لازم نہیں ہے. اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی فتنے کا باعث بن سکتا ہے, کوئی ایسے خدشات ہو سکتے ہیں, تو پھر بھی اس وصیت پہ عمل کرنا لازم نہیں ہے. ہاں بالکل. بس ایک جواز کی صورت ہے کہ مثلا کسی کی تدفین ایسے ہو گئی, جیسے کئی لوگ ہیں ان کی ایسے تدفین ہو جاتی ہے, اور کوئی خدشہ نہ ہو کہ کل کو ان کی قبر کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا جو شریعت میں ناجائز ہے, تو پھر اس فتنے سے بچنے کے لیے یا سد ذرائع سے بچنے کے لیے پھر ان کو بالکل ادھر نہیں دفنانا چاہیے, بلکہ قبرستان کے اندر جو مسلمانوں کا عام قبرستان ہے اس میں ان کی تدفین ہونی چاہیے. تو اس طرح یعنی ہمارے معاشرے کے اندر جو اب یہ ایک گیپ آتا جا رہا ہے نا, جیسے زندگی میں فرق ہم رکھتے ہیں اسی طرح مرنے کے بعد بھی فرق جو شروع ہو چکے ہیں, یہ قبرستان ان کا ہے اور یہ قبرستان ان کا ہے, ان کے لیے یہ چار دیواری ہے, ان کے لیے ایسا ہے. میرا خیال ان چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے. جہاں تک کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تدفین جو ہے وہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوئی, تو ہم اس سے کہیں گے کہ اس کے لیے تو نص موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ نبی کی وفات ہوتی ہے وہیں پہ ان کی تدفین ہوتی ہے. تو یہ جب حدیث بتائی گئی تو وہ سارا معاملہ کلیئر ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین یہیں ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں. اور پھر جو بعد میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں, وہ تو اس شرف کے لیے اور اس زندگی کے ساتھ کے لیے جو زندگی بھر وہ نبھاتے رہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجر دیا کہ آپ کے ساتھ ہی محو آرام ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو ایک اعزاز کی بات تھی, اور یہ ایک اسپیشل ایک صورتحال ہے, اس کو ہم عام قیاس نہیں کر سکتے. بس وہ مختصر جواب یہی ہے کہ اگر ایسا کوئی ضرورت ہو اس کے پیش نظر جواز تو ہے. ہم یعنی کسی نص شرعی سے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ جی علیحدہ وہ دفن نہیں ہو سکتے. بس بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ قدیم دور میں قافلے جا رہے ہیں, کوئی بندہ وفات پا گیا ہے تو انہوں نے ادھر ہی اس کو دفنا دیا ہے, موقع پر ہی دفنا جی موقع پر. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اب فلاں قبرستان آئے گا وہاں جا کے دفنائیں گے, ایسا ہوگا. مسافت بہت لمبی ہوتی تھی مفتی صاحب, تو اس وجہ سے وہ جواز تو ہے. جواز موجود ہے. جی جواز موجود ہے, ضرورت کے تحت ہے, اور اس میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو. تو پھر اگر فتنے کا اندیشہ ہو اور کوئی نیک ہستی یا نیک شخصیت ایسا کہہ گئی ہے تو اس سے فتنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ کل کو اس کو کوئی نمایاں شخصیت سمجھیں گے اور اس کے مطابق وہ کچھ کریں گے جو نہیں کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے پھر اس وصیت پہ عمل بھی نہیں کرنا چاہیے. اوکے سر, بہت شکریہ جی. مفتی نعمان فاروقی صاحب کالر ہیں ہمارے ساتھ, ایڈ کرتے چلے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصغر علی صاحب فیصل آباد سے. اصغر صاحب کیسے ہیں آپ جی؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ سر میں نے یہ پوچھنا ہے, جب نفل نماز میں فرض نماز میں پہلی رکعت سورۃ الناس اور دوسری رکعت میں سورۃ الفلق میں پڑھ سکتا ہوں؟ وہ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ایسے قرآن الٹا ہو جیسے آپ پڑھتے ہیں, پہلے سورۃ الفلق پڑھنی ہے پھر سورۃ الناس. میں نے کہا اچھا جی, کسی سے پوچھنا تو پہلی رکعت میں سورۃ الناس بعد میں سورۃ الفلق یا قل هو اللہ ایسے پڑھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اصغر علی صاحب فیصل آباد سے مرشد موجود تھے. مفتی اجمل بھٹی صاحب شیخ فرمائیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر معاملے میں رول ماڈل ہے. بے شک سر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں آ کر کھڑے ہو گئے. اچھا ماشاءاللہ. تو بڑی طویل نماز, بڑا دلچسپ قصہ ان کا لمبا. سبحان اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا تو ہو گیا لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ اب ہمت میری نہیں اتنی تھی کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ قیام کر سکوں. بے شک صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جائیے کہ ان کا تہجد کا سٹائل کہ آپ نے سورہ بقرہ پوری پڑھ چھوڑی. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود 100 آیتوں پر 200 آیتوں پر انتظار کرتے رہے کہ اب آپ رکوع جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. تو بالآخر آپ نے سورہ جو آل اپنا بقرہ ختم کی تو انہوں نے سوچا اب تو کریں گے, بالکل. تو آپ نے سورہ النساء شروع کر دی. سبحان اللہ. اللہ. اب سورہ نساء بعد میں ہے, آل عمران پہلے ہے. بالکل. تو آپ نے آل عمران چھوڑ کر سورہ نساء پہلے پڑھی اور آل عمران بعد میں پڑھی. اچھا, اس کے بعد ان کو وہ بھی پڑھی. اچھا, 3 صورتیں پڑھ کر رکوع میں گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ تو سوچ رہے تھے 100 آیات. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لا کر یہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت نمازوں کے اندر صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. اچھا مفتی صاحب, قرآن مجید کی ترتیب صحابہ کرام نے جو قرآن مجید اپنے لکھے ہوئے تھے ان میں صورتوں کی ترتیب مختلف تھی. اچھا سر.
एक साहबी आए अम्मा जी आयशा के पास, अम्मा जी जरा मुझे अपना मुसहफ दीजिए। अम्मा जी ने क्या कहा, करना बेटा? है जी मैंने अपनी तरतीब आपकी तरतीब के मुताबिक करनी है। अच्छा, तो वो कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान 23 साल नाज़िल होता रहा, 13 साल मक्का में, 10 साल मदीना में, तो अल्लाह के नबी ने तो कभी ये तकल्लुफ़ नहीं किया था कि ये पहले नाज़िल हुआ तो इसको पहले पढ़ो, ये बाद में नाज़िल हुआ तो बाद में पढ़ो। हाँ बिल्कुल। तो आप जो सूरत पहले पढ़ना चाहो पहले पढ़ लो, जो सूरत बाद में पढ़ना चाहो बाद में पढ़ लो, कोई मसला नहीं है। सुभान अल्लाह। अलबत्ता एक ही सूरत की आयात की तरतीब रखना ज़रूरी है। वो ज़रूरी है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरतीब लगवाई है कि ये आयत को फलां जगह रखो, फलां जगह रखो, फलां जगह रखो। बिल्कुल। तो वो आयतें तरतीब के साथ पढ़नी ज़रूरी हैं, वो आप आगे पीछे नहीं पढ़ सकते। अच्छा, अलबत्ता सूरतों की तरतीब नज़ूली और है और कुरान मजीद के अंदर जो लिखी हुई है वो तरतीब और है, बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, बिल्कुल सर। तो इसलिए उसमें कोई हर्ज नहीं। पूरी सूरत आप पहले कोई और पढ़ें, दूसरी वाली बाद में पढ़ लें, कोई मसला नहीं। अगर शेख ऐसा किया जाए, जैसा कि आप फरमा चुके हैं कि आयात की तब्दीली नहीं की जा सकती, अगर कोई बड़ी सूरत बाक़रा है, एक शख्स क्या करते हैं, पहली रकत में उसके एंड का आखिरी रुकू पढ़ लेते हैं और सेकंड रकत में पहला रुकू पढ़ लेते हैं, ऐसा दुरुस्त है? हाँ नहीं, इस तरह भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसे भी नहीं करना। ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो तरतीब से पढ़े ना, पहले रुकू पहले पढ़ लें और आखिरी दूसरी में पढ़ लें। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी भट्टी साहब। अच्छा, अब वो जो मुफ्ती साहब पहले मसला बयान मुफ्ती नुमान फारूकी साहब, जी जी आप भी कुछ कहना चाह रहा था। Why not, मुफ्ती sir? साहब ने माशाल्लाह बड़ा तफसील के साथ जवाब दिया है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। आमीन। मुझे जो महसूस हो रहा है ना कि उसमें एक नुकसान मैयत का है। अच्छा है सर। मैयत को आप अलग थलग अपने डेरे पर दफन कर देते हैं, और बिल्कुल चौधरी साहब हैं, सरदार साहब हैं, मलक साहब हैं, जो भी हैं, हाँ जी बिल्कुल, उनकी कब्र पर आम बंदे को तो वैसे जाने की इजाजत नहीं। हाँ बिल्कुल सर, चौधरी साहब की कब्र है भाई, आम बंदा कैसे जाएगा? बिल्कुल एक्सेस नहीं। अब चौधरी की अपनी औलाद जाए तो जाए, कोई महीनों बाद जाएगा, कुछ साल बाद जाएगा, कुछ 2 साल बाद जाएगा, शायद कोई जाएगा नहीं। और शायद कोई नहीं भी जाएगा। हाँ बिल्कुल सर। बेशुमार नामवर मालदार बड़े बड़े रुआसा की कब्रें हैं जो वीरान पड़ी, कोई भी नहीं जाता। अल्लाह अकबर। गंदगी के ढेर लगे हैं, कूड़ा किरकट पड़ा, कोई भी सफाई नहीं करना, कोई भी नहीं जाता ना, इसका मतलब औलाद में से कोई नहीं जाता। कोई नहीं जा सकता। तो ये नुकसान हो गया उस मैयत का कि कोई दुआ करने वाला ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। तो अगर मुसलमानों के कब्रिस्तान में होगा, एट लीस्ट वहाँ पर रोज़ाना आने वाले दर्जनों सैकड़ों लोग जो दुआ कर रहे हैं अपने मुर्दों के लिए, उसमें मुसलमानों के लिए जब दुआ करेंगे तो वो भी साथ शामिल हो जाएगा। शामिल हो जाएगा। जब हम कब्रिस्तान में जाकर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, अल्लाह की तुम पर सलामती हो, हाँ बिल्कुल। तो सलामती की दुआएं जो सैकड़ों हजारों मिलनी है वो उनसे महरूम हो जाएगा। हाँ तो इसलिए औला और अफजल और बेहतर यही है कि बिला वजह ऐसे ही चौधराहट की अपने दिखाने के लिए अलग थलग नहीं रखना चाहिए, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, मुफ्ती नुमान फारूकी साहब। शेख व्हाट्सएप पे रिसीव हुए सवाल उनकी जाने पड़ेंगे। पूछा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों के बाड़े में नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। अगर ऊँट चरने के लिए जा चुके हों या बाड़े खाली हो जाए तो क्या उस जगह नमाज पढ़ना शरन दुरुस्त है या नहीं? जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस हवाले से पूछा गया, क्योंकि उस दौर में कोई ऐसी अलहदा नमाज की बाकायदा जगह, ज़्यादा मसाजिद उसका अहतमाम तो नहीं था, तो फिर ये सवाल पैदा होता था कि खुली जगह है वहाँ पे नमाज़ पढ़ ली जाए। तो उसमें ऊँटों के बाड़े का भी सवाल आपसे हुआ, तो आपने ख़ास फरमाया कि ऊँटों के बाड़े में तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। अच्छा। पूछा गया कि बकरियों के बाड़े में, आपने कहा पढ़ लो। अच्छा, डिफरेंस। जी जी, ये फ़र्क है। ठीक है। तो इस वजह से ये कहना कि उसमें चूँकि वो ऊँट इस वक्त नहीं है तो इस वजह से जा चुके हैं, तो असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुमानत की हिकमतें हैं या इल्लत है उसकी, उसके बारे में हदीस में ख़ुद ही तज़किरा है इस बात का कि ये शयातीन से पैदा किए गए, यानी उनकी तरह। अच्छा। यानी उनके अंदर ना एक शर है। अच्छा अच्छा। जिन्हों ऊँटों के अंदर जी एक शर है। अच्छा ओके। तो शर जो है ना वो कभी भी, और इसके अंदर एक ज़िद भी होती है, किनात भी होता है, ये अपने मालिक को भी मार देता है। अच्छा। जी जी, उसकी पहचान रखता है, उसको भी बाज़ औक़ात उसके, हाँ जी, उसके वो रहता है कि ये कब मेरे हत्थे चढ़े तो मैं इसके साथ कुछ कर दूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी ठीक है। तो एक तो ये शर फिर इंसान रहेगा इसमें कि पता नहीं ये ना हो कि वो आ जाए और ऐसा हो, एक खदशा सा होता है, क्योंकि नमाज तो खुशू खुजू का नाम है, इज़्ज़त इंकिसार का नाम है, अल्लाह की तरफ पूरी मुतवज्जे होने का नाम है। तो उसमें एक ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि वो और ख़दशात उसको रहेंगे, और बिलफ़र्ज़ वो ऊँट हों भी उधर या ना हो
تو دونوں صورتوں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا ہے تو اس سے پھر بچنا ہی چاہیے. تو اس کی علت وہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ اس کی مینگنیاں ادھر ہوں گی اس وجہ سے ممانعت ہے. تو یہ اگر وجہ ہوتی ہے تو بکریوں میں بھی موجود ہے, آپ نے وہاں پہ اجازت دی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو معقول اللحم جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے تو ان میں وہ اونٹ میں وہ علت نہیں رکھی گئی, بلکہ اونٹ کا خاص حکم آ گیا کہ اس کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے. کسی بھی صورت نہیں. ہاں جی, کسی صورت اگر اونٹ نہ بھی ہوں تو بھی بچا ہی جائے. الا یہ کہ پھر فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اور جگہ نہیں ہے, کوئی بندہ اس کو جگہ ہی میسر ہے یا ایسی چیز اور اونٹ اس وقت ہے بھی نہیں ہے تو اس میں پھر اجازت وہ دیتے ہیں, کیونکہ اونٹ اب اس وقت نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ حدیث کے حکم پر, اس کی نص پہ, اس کے ظاہری حکم کو دیکھیں تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ نہ. اچھا شیخ مجھے بتائیے گا کہ اگر ختم ہو چکا ہے باڑا, اس کی جگہ ویسے ہی ویسے پڑا ہوا تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی وہ تو آپ ظاہر ہے اس کا حکم بدل گیا, جب اس میں وہ کام نہیں ہو رہا. ہاں بالکل, اس کا اب حکم بدل گیا, اب اس کی وہ نوعیت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. بھٹی صاحب اس کے بارے میں فرمائیے گا. یہ ماشاءاللہ کافی اور شافی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھٹی صاحب. کالر ہیں ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. بلال جمیل صاحب اکاڑا سے, آپ کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر سر. مفتی صاحب کا کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. مفتی صاحب میری والدہ نا آپ کا بڑا چینل بڑا شوق سے سنتی ہے. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیک. پوچھئے, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب؟ ایک سوال تھا بڑا نا, یعنی وہ چاچو تھا کہ میرا, انہوں نے شاید غصے یا نشے کی حالت میں نا اپنی بیوی کو طلاق دی ہے. اس کی نا والدہ اسے لینے آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ, میری نا چاچو نے کہا تھا اگر آپ اس کو لے گی نا میرے گھر سے باہر تو میں نے تینوں طلاقیں اکٹھی دے دینی ہے. اچھا اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ نشے کی حالت میں تھا کہ نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو تینوں طلاقیں اکٹھی ہے, اگر یہ اس کو میرے گھر سے باہر لے گی. اس کے باوجود اس کی ماں نا وہ میری چاچی کو گھر سے باہر لے گئی تھی اور 9 ماہ تک اس سے علیحدگی بھی انہوں نے رکھی ہے. اچھا 9 ماہ تک علیحدگی رکھی لاہور میں ہے جامعہ نعیمیہ, وہاں سے انہوں نے مفتی سے طلاق کا فتویٰ بھی لے لیا ہے. اچھا 9 ماہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ واقعی طلاق؟ جی 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 ٹھیک ہے. بلال جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بھٹی صاحب فرمائیے گا اس بارے میں. ہاں جی, یہ جو طلاق دینے کے بعد نشے کا دعویٰ کیا جاتا ہے نا, عموماً اور اکثر بیشتر یہ گپی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ نشئی کو یہ پورا پتہ چل رہا ہے کہ یہ سامنے کھڑی عورت میری بیوی ہے. ہاں بالکل. وہ اپنی ساس کو یہ لفظ نہیں کہتا, بالکل. وہ اپنی والدہ کو یہ لفظ نہیں کہتا, اپنی بہن کو نہیں کہتا, بیٹی کو نہیں کہتا, بھتیجی کو نہیں کہتا. ہاں بالکل. تمام لوگوں میں سے اس کو اتنا ہوش ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پہچان رہا ہوتا ہے. ہاں بالکل سر. پھر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ غصے کی حالت میں اس کو طلاق دے رہا ہوں. ہاں بالکل بالکل سر. وہ غصے کی حالت میں اس کو نوٹ تو نہیں نکال کے دیتا, لو جو تم جا رہی تو کرایہ لے لو. بالکل سر. ایسے اتنا نشہ جو اس کو چڑھا ہوا ہے. ہاں جی. کوئی اور بات بھی تو کر سکتا ہے. ہاں بالکل. لیکن اس کو یہی پتا ہے کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں. ہاں بالکل سر. تو اس کا مطلب یہ نشے والا بہانہ جو ہے نا, یہ تو ایسے ہی چل گیا گزرا ادھر لنگ ہے, یہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. باقی اس نے جو طلاق دی وہ معلق تھی کہ اگر تم گھر سے گئی تو تمہیں طلاق. تینوں طلاقیں دینا کٹھی, یہ جہالت ہے. اچھا ٹھیک ہے. ڈرامے ہیں, فلمیں ہیں, جہالت ہے. لیکن یہ طلاق ایک ہوتی ہے, 3 نہیں ہوتی. موقع پر اگرچہ ہمارے بہت سے علماء کرام کے نزدیک تینوں فار کہتے ہیں, 3 فار مارے تو ایک کیسے ہوگا, 3 ہی ہو جائے. تو بہرحال ایک طلاق تو اس نے جب دی تھی اور اس کی والدہ لے کر چلی گئی گھر سے, تو معلق طلاق واقع ہو گئی, ویلڈ ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے رجوع نہیں کیا, 9 ماہ اپنے گھر رکھا, ان کی آپس میں صلح نہیں ہو سکی, بات چیت نہیں ہوئی, تو پھر اب ان کی طلاق کنفرم ہو گئی ہے. ہاں بالکل ٹھیک. اب اگر رجوع کرنا ہے تو نیا نکاح ہوگا, نئے حکمر کے ساتھ, گواہوں کی موجودگی میں, والدین کی موجودگی میں. اچھا. اگر صلح کرنا چاہیں, اوکے. نہ کرنا چاہیں تو عورت بھی آزاد ہے, مرد بھی آزاد ہے. مرد کہیں اور شادی کر لے, عورت کہیں اور. دونوں آزاد ہیں, اس میں کوئی سچ بات نہیں. اور اگر مفتی صاحب نشے کی حالت میں بھی دی جائے طلاق, تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ اگر نشہ اتنا گہرا ہو کہ بالکل بندہ بے ہوش, ہاں جی ہاں جی, اس نے طلاق کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کہا جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. جی. طلاق کے بعد اس کو پوچھا کہ بھائی تم نے طلاق دی؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں, مجھے تو یاد ہی نہیں. اور اگر اس کو پتہ ہو کہ میں نے 3 دی تھی, ہاں وہ مینشن بھی کرے کہ میں نے 3 دفعہ بولا تھا, 3 دفعہ بولا تھا, یا وہ بعد میں بتایا کہ میں نے تو واٹس ایپ بھی کیا تھا.
मैंने तो बाद में कन्फर्म भी किया था। तो फिर तो ऐसे झूठ है ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर उसकी अकल वाक़तन ख़त्म हो चुकी हो, ज़ायल हो चुकी हो, जी। नशा इस कदर गहरा हो कि अकल काम करना छोड़ जाए, और उसने और भी बहुत सारी मुगल्लज़ात बकी हूँ, और भी बहुत सारी बेहुदा बातें की हूँ, उन बातों बातों में उसने ये भी कह दिया, तो ऐसी तलाक के बारे में सोचा जा सकता है कि ये वाक़ई होगी कि नहीं। इसमें फ़ुक़हा का इख्तिलाफ मौजूद है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बटी सब कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सकीना बीबी फैसलाबाद से जी, पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे आप मुफ्ती साहब से? सकीना बीबी साहब, आप सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। करवाई मेरी। जी जी, आप कीजिए बात, सुन रहे हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, मैं सकीना बीबी बोल रही थी। अज मैंने 8 दिन हो गए ने नुमान साहब मैसेज भेजिਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਲਕਾ ਲਵਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਨਾ, मैं अपने ਹੱਥ ਤੇ ਨਾ ਪੱਟੀ ਬੱਧੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। हाँ जी, पहली बात, नुमान साहब बैठे हैं, नुमान साहब जवाब दो जी, नलका लवाना है, क्यों नहीं जवाब दिया आपने? जवाब दीजिए आप जरा। जी, वो मैसेजेस देखते आ रहे हैं, जवाब देते जा रहे हैं, उनका काफ़ी लगता है वो बिल्कुल होगा। आपको बताते चले माजिद के साथ बहुत से मैसेजेस होते हैं, ढेरों सैकड़ों मैसेजेस होते हैं, सिर्फ एक मैसेज नहीं। इस वक्त भी गालिबन प्रोग्राम चल रहा है, बहुत से मैसेज आ रहे हैं। ऐसा है ना कि अभी आप अपने वो भाइयों को मैसेज दें, बिल्कुल, ये हमारी इस बहन इस वालदा का नंबर नोट करें, ठीक है, और इनसे स्पेशल राब्ता करें। ठीक है जी। वो जो नलका लगवाना चाहती हैं तो वो लगवाएं ना भाई, उनको नेकी क्यों लेट कर रहे हैं? फैसल साहब, भट्टी साहब ने भी कह दिया, आप नोट कर लीजिए, खास नंबर इनका। इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेंगे, सकीना बीबी साहिबा, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इंशाल्लाह करेंगे। भट्टी साहब, हाँ जी, बाकी वो जो पट्टी बांधी हुई है, तो बाकी जिस्म धो लें, जहाँ पट्टी है उसके ऊपर ऐसे गीले हाथ से मसा कर लें बस। अच्छा, ठीक है। गीला हाथ भी इतना गीला ना हो कि उसके अंदर पानी चला जाए। अच्छा, ऐसे हाथ छिड़क के हल्का सा जो पानी हाथ के ऊपर रह जाए उसके साथ मसा कर लें, और बाकी जिस्म को धो लें। अच्छा भट्टी साहब, अंगूठे को पट्टी, जबकि दूसरी उंगलियों को नहीं है? हाँ, तो बाकी धो लें ना, बाकी धोएंगे, बाकी धो लें और अंगूठे के ऊपर ऐसे मसा कर लें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाएंगे आगे। यहाँ वक्त तक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको आपके अपने प्रोग्राम फतवा ऑन करंट इशूज़ में खुशामदीद कहते हैं। आपका अपना प्रोग्राम क्यों है, हम क्यों आपको कहते हैं कि आपका ये अपना प्रोग्राम है? क्योंकि आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स कर सकते हैं, मुफ्तियान किराम से बात कर सकते हैं। नंबर आपने नोट फरमाना है और मुफ्तियान किराम से अपने शरई मसाइल का हल जानना है। नंबर स्क्रीन पे भी आपके चल रहा है, नोट फरमा लीजिए, 042111700000, यानी 042111170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। पैगाम टीवी आपने लाइव सर्च करना है और उसके लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखने हैं, मुफ्तियान किराम से उनके जवाबात आपको इंशाल्लाह लाइव मुहैया किए जाएंगे। एज वेल एज आप हमें व्हाट्सएप पे भी रीच कर सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए, 032156520000, यानी 032156520000। गुजारिश ये है कि जब आपने लाइव कॉल UAN नंबर पे कॉल करनी है तो आपने अपने टीवी के वॉल्यूम को बंद कर देना है या डाउन कर देना है, ताकि आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से हम तक पहुँच सके और मुफ्तियान किराम भी आप तक अपनी आवाज़ बेहतर तरीके से पहुँचा सकें। आपकी जानिब से भेजे गए सवालात की जानिब बढ़ेंगे। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, शेख, पूछा गया है जी, सवाल तवील है, उसको इंशाल्लाह हम बाद में लेंगे, लेकिन सबसे पहले पूछा ये गया है कि अगर उशर पहले अदा ना किया हो तो साल के आखिर में उसकी अदायगी का क्या तरीका है? अल्लाह अकबर। उशर को साल के आखिर तक ले जाने का मतलब क्या है? जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म यह है कि वह आतू हक़्क़हू यौम हसादिही, जिस दिन तुमने फसल उठानी है, अनाज आपने उठाना है अपनी ज़मीन से, उशर उसी दिन अदा करो। जिस दिन आपने खजूरें बाग से तोड़ ली हैं, अच्छा, उसी दिन अदा करो। अच्छा, गंदम आप उठा के डायरेक्ट मंडियों में पहुंचा रहे हो तो गरीब का हक भी उसी दिन दो। अल्लाह अकबर। तो इसको साल तक मुअक्कर करना ही गलत है। ओके सर, पहली बात तो ये है कि साल तक मुअक्कर करना नहायत गलत है। अमूमन हमारे यहाँ 6-6 माह की फसलें होती हैं, कुछ फसलें हैं जो 9 माह की या साल की होती हैं, बाकी अक्सरियत हमारी जो अनाज की फसलें हैं वो 6 माह की होती है। बिल्कुल सर। तो 6 माह तक उसको लटकाए रखना ये जुल्म है। उसको फौरी अदा करना चाहिए। अनाज आपने गंदम बोई है, आलू है, आपका बाजरा है, मकई है, चावल है, तो गरीब को भी तो ज़रूरत है। हाँ, गरीब ने भी तो खाना। बिल्कुल। तो आप उसी दिन अदा करें, सबसे औला और बेहतर यही है। बिल्कुल सर। ओके। कि हमारे यहाँ खेतों में तो वैसे ही होता था कि वहीं पर बैठे बैठे तोलते थे, कितनी हुई भाई,
اتنا ہوا عشر کتنا اتنا, وہ اسی طرح غریبوں کے گھروں میں بھی بیچتے تھے فوری, ماشاءاللہ سبحان اللہ, فوری بیچ کے فارغ. اللہ تو اسی طرح کرنا چاہیے, اسی زمین میں بیٹھے بیٹھے دیں, اللہ برکت بھی دے گا. برکت دے. اور اگر سال آپ لیٹ ہو چکے تو فوری ادا کریں. اچھا پہلی فرصت. ہاں جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. مفتی نعمان فاروقی صاحب سے اس کے بارے میں فرمائیے. جی شاید ان کے سوال کا پہلو یہ ہو کہ اب ہمیں کس ریٹ پہ دینا ہے. ہاں یہ یعنی جو ان کے اناج وہ بنتا تھا, جو ہاں جی بالکل, اس میں جو اس کا 20واں حصہ تھا یا 10واں حصہ تھا, اس کے مطابق اب ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم نے دینا کون سا ہے, اب کے ریٹ کے مطابق ریٹ بڑھ چکے ہیں. ریٹ بڑھ چکے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, یہ بھی ایک سوال. اولا افضل یہی ہے کہ وہی اناج دیں. اچھا اگر وہ گندم پڑا تھی تو گندم دیں, چاول ہے تو چاول دیں. اچھا ٹھیک ہے, ریٹ بڑھ گیا تو بڑھتا رہے. آپ اناج کی ضرورت آپ نے تو اناج دینا نا. ہاں ٹھیک ہے اوکے, آپ نے اناج دینا, جتنا آپ کے من بنتے تو اتنے من آپ دے دیں. ہاں ٹھیک ہے. اور اگر اب پیسوں کی بات ہے تو پھر بڑھ گیا تو پھر اناج کے تو اتنے ہی مان ہے نا. ہاں جی ریٹ بڑھ گیا تو پھر بڑھوتری کے ساتھ دے دیں. وہ پھر اسی حساب سے دیں گے کیونکہ تاخیر انہوں نے کی ہے. ہاں بالکل صحیح. تو یہ تو نہیں کہ غریب کے حق مارا جائے. ہاں یہ 6 ماہ آپ نے ڈسکاؤنٹ لی بالکل, اور اوپر سے آپ وہ غریب کا جو حق بنتا تھا اس میں مزید آپ اس کو ڈانگ ماریں, تو یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ جی بھٹی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ اگر فطرانہ عید کی نماز سے پہلے بیرون ملک سے آن لائن ٹرانسفر کر دیا جائے لیکن رقم بینک کی وجہ سے 24 گھنٹے بعد مستحق افراد تک قابل استعمال ہو, تو کیا یہ فطرانہ ادا شمار ہوگا یا صدقہ ہوگا؟ جی اس میں ایسا ہے کہ جب ایک بندہ پورے اہتمام سے وہ بھیج رہا ہے کہ تاکہ یہ عید سے پہلے مستحقین تک پہنچ جائے, جی ٹھیک ہے, تو اس میں پھر اس بندے کا ذمہ ختم ہو گیا, اس کی طرف سے وہ ادا ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. باقی اگر ضرورت مندوں کو بر وقت نہیں مل سکا جی تو اس میں اس کی طرف سے انشاءاللہ ادا ہو جائے گا جب اس نے اہتمام کر لیا کہ میں اس تاریخ کو بھیجوں گا, کیونکہ فطرانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دیتے بھی آخری تاریخوں میں تھے, یعنی رمضان کی آخری تاریخوں میں. تو اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ روزے کی جو ہے نا پاکی کے لیے ہے اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے ہے, تو دونوں باتیں رکھی جائیں. اگر بہت پہلے بھیج دیں گے تو پھر وہ ظاہر ہے باقی روزوں کی جو ہے فطرانہ وہ کیسے بنے گا, ان کا کفارہ کیسے بنے گا, جو غلطیاں کوتاہیاں رہ گئیں تو یہ اس کا کفارہ بھی ہے, تو وہ کیسے بنے گا. تو اس وجہ سے بھیجنا آخر میں ہے, لیکن اتنا آخر میں ہے کہ وہ مستحقین تک پہنچ سکے, بوقت پہنچ سکے. جی اس میں ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ان فلاحی اور رفاہی اداروں کا بھی ہے کہ جو رمضان میں یا اس کے آخر تک یا عید سے پہلے تک وہ لیتے رہتے ہیں. ہاں بالکل, ٹھیک ہے. عام طور پر جو لاسٹ ہمارا 10 ڈیز چل رہے ہیں اس میں اکٹھا کرتے رہتے ہیں, اور بلکہ چاند رات کو اور یہ سارا وہ اکٹھا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اب ظاہر ہے وہ جو رقم دی گئی ہے وہ فوری طور پہ تو ان مستحقین تک نہیں پہنچتی, اس سے کئی لوگ آگے کام چلاتے ہیں کہ اپنے جو رفاہی کام ہے وہ ان سے چل رہے ہوتے ہیں, ہاسپٹل ہے, دیگر چیزیں ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے اس دور کی ذرا ضروریات اور تقاضے اگر دیکھیں تو بہرحال یہ ہے کہ ایک لگا بندہ ایک نظام ایک سسٹم جو چل رہا ہے, جی بالکل, تو اس میں اگر کوئی حصہ لیتا ہے اس فطرانے کی مد میں تو بہرحال اس کی طرف سے وہ ادا ہی سمجھا جائے گا اور اسے فطرانہ ہی کہیں گے. اچھا ٹھیک ہے. یہ دینے والے کے اعتبار سے ہے. لینے والا دیکھیں اگر وہ مثلا شریعت نے تو مقصد یہ بیان کیا کہ مساکین کو کھلانے کے لیے ہے, تو اب کوئی مسکین اگر وہ اس سے نہیں کھاتا, اسے کپڑے بنا لیتا ہے, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے شریعت کے مقصد کو نہیں سمجھا. ٹھیک ہے, یہ باتیں ذہن میں رکھ کے تو یہ گنجائش بہرحال موجود ہے کہ جب ایک شخص نے اپنی طرف سے ادا کر دیا اہتمام کر کے کہ مستحقین تک پہنچ جائے, تو اب وہ ادارہ اس کا وکیل بن گیا. اب وہ اپنی طرف سے کوشش کرے کہ ہم جلدی سے جلدی یہ مستحقین تک ان کا وہ پہنچا دیں تاکہ وہ اس میں خوشی میں شامل ہو جائیں, عید کی خوشی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. مفتی اجمل بھٹی صاحب, شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا آپ بھی کچھ. مفتی صاحب نے ساری ڈیٹیل تو بتا دی ہے, اچھا کوئی خاص چیز رہ نہیں گئی. تو رفاہی تنظیمیں اب ماشاءاللہ ایکٹیو ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور رمضان کے پہلے عشرے میں دوسرے عشرے میں جمع کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, تو انشاءاللہ دینے والوں کی نیت پر منحصر ہے کہ انہوں نے تو روزے کی صفائی کے لیے ہی دیا ہے نا.
ہاں بالکل، چاہے پہلے خواہ کچھ دن پہلے دیا، پہلے دے دیا ہے، چلو وہ ضرورت مند ہے وہ لے کر چلے جائیں. ہاں جی اپنے جا کے اداروں کے بچوں کا اگر انہوں نے کپڑے دینے ہیں، جوتے بنانے ہیں، یا ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے تو وہ کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تو دینے والے کی نیت کے حساب سے ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ بھٹی صاحب. پوچھا گیا ہے کہ ایک ہی سال میں زکوٰۃ اور عشر دونوں واجب ہوں تو ادائیگی میں ترتیب کا کیا حکم ہے؟ ترتیب جو پہلے ہوگا وہ پہلے ہے. اچھا مثال کے طور پر ابھی گندم آنی ہے، ہاں جی بالکل، رمضان میں ابھی آپ کی جو فصل ہے ابھی تیار نہیں ہوئی، ہاں بالکل سر، ٹھیک ہے، لیکن رمضان میں آپ نے بنایا ہوا شیڈول کے سال کے بعد آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، نکالتے ہیں بالکل سر، اور گندم کی فصل آئے گی جا کر مئی جون میں، ہاں بالکل ایسے ہی. تو ظاہر ہے عشر بعد میں ہوگا، زکوٰۃ پہلے ہوگی. ٹھیک ہے، اور اگر کسی سال ایسا ہو جائے کہ فصل پہلے آ گئی ہے اور رمضان بعد میں آ رہا ہے تو پھر ظاہر ہے زکوٰۃ آپ بعد میں دیں گے، اگر آپ نے شیڈول رمضان کا طے کیا ہوا ہے، پہلے سے طے، پہلے سے آپ دیتے آ رہے ہیں اسی طرح سے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے مال پر سال کسی اور تاریخ کو آگے پیچھے ہو رہا ہے تو جس تاریخ پر آپ کا سال پورا ہوگا نصاب پر، آپ کے پاس سیونگ میں سال پڑی رہی ہے، جس تاریخ کو سال ہوگا اس تاریخ کو دیں گے. اچھا ٹھیک ہے، اور عشر اس دن دیں گے جس دن آپ نے فصل کاٹنی ہے. ہاں بالکل، جس دن آپ نے فصل آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، آپ منڈی لے کر جا رہے ہیں، اس دن عشر دا جانے سے پہلے دے کے جانا ہے. دے دیں، اس جانے سے پہلے دے دیں یا رستے میں دے اچھا، دیں، ٹھیک واپس ہے. آ کر دے دیں، جلد سے جلد، جلد سے جلد. ٹھیک اللہ ہے، کا حکم تو یہی ہے کہ اسی دن دیں جس دن فصل کاٹی. اسی دن دے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بہت شکریہ. نعمان فاروقی صاحب سے فرمائیے اس بارے میں آپ بھی. جی بس یہی ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بندہ نیکی کے کاموں میں پوری تحقیق کرے کہ میرا فرض کب ہے، کب مجھ پہ واجب ہے اور کب میں نے اسے ادا کرنا ہے. تو یہ شیخ سے محترم نے بہت تفصیل سے اس کا کافی اور شافی ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. کالر ہے ہمارے ساتھ، انہیں ایڈ کرتے چلے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام علی بھائی، میں احسن علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی احسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ میں نے تو پہلے نا مفتی اجمل بھٹی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا تھا کہ انہوں نے جو پچھلی بار مجھے صلاح دی تھی کہ تھوڑا رک جائیں پھر پڑھ لیں، مطلب ایک اکٹھا نہ پڑھیں. جی تو وہ اس کا مجھے بہت ہی فائدہ ہوا ہے کہ اب مجھے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا اور بڑا ریلیکس ہو کے مطلب میں پڑھتا ہوں. چلے جی، ماشاء اللہ جی، مبارک ہو بھٹی صاحب. الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ہے جی. الحمدللہ رب العالمین. میرا کوشچن یہ تھا مفتی اجمل بھٹی صاحب سے کہ مفتی صاحب میں مطلب چھوٹا تھا تو مجھے لے کے پال لیا گھر والوں نے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب مطلب میں جوان ہو گیا تو میری والدہ جو انہوں نے مجھے لے کر پالا ہے ان کی نا طبیعت مطلب اس طرح مطلب انہیں ہڈی پٹھوں کا مسئلہ ہے اور مطلب دردیں مطلب ہوتی ہیں. ہاں جی یہ تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ وہ مطلب نا وہ مجھے کہہ دیتی ہے کہ بیٹا میرے سر دبا دو یا کندھے دبا دو یا ٹانگیں دبا دو، تو میں دبا دیتا ہوں تو پھر مطلب انہیں اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو گھر میں اور کوئی ہے بھی نہیں کہ جو مطلب دبا دے تو مطلب میں نہ کروں، اکیلا میں ہی گھر میں ہوتا ہوں ان کے ساتھ. تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ میرے لیے اس میں کوئی مطلب مرامت کی بات تو نہیں ہے، مطلب میں دبا دیا کروں کیونکہ میں نے بچپن سے انہیں ہی اپنی والدہ کی طرف بھیجا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ احسن بھائی، آپ نے کال کی اور مبارک ہو ماشاء اللہ، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. مفتی اجمل بھٹی صاحب شیخ اللہ المستعان. یہی مسئلہ ہے لے پالک بچے کے مسائل میں سے. اگر تو یہ بچہ اس خاتون کا بانجا ہے، اچھا بھانجا ہے، اگر بھتیجا ہے، ہاں ٹھیک ہے، بہن سے لیا تھا یا بھائی سے لیا تھا، تو پھر تو یہ ان کا محرم ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بانجا ہے، بھتیجا ہے، بیٹوں کی طرح پالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، والدہ کے پاؤں دبائے، والدہ کا سر دبا دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے. اوکے سر. لیکن اگر یہ ان کا محرم نہیں تھا، نہیں ہے، یہ کسی اجنبی عورت سے لیا تھا جی، تو پھر یہ ان کا محرم نہیں ہے، پھر یہ ان کا محرم نہیں ہے. اچھا کسی صورت تو پھر ان کا اب یہ پردہ بنتا ہے. جب یہ بچہ بالغ ہو جائے تو اب ان کا پردہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. تو گنجائش اسی صورت میں نکلنی تھی جب یہ ان کو دودھ پلا دیتی یا ان کی بہن کو دودھ پلا دیتی تو یہ ان کی رضائی خالہ ہو جاتی، تو پھر ان سے پردہ کی شرطیں ختم ہو جاتی. اگر ایسی کوئی صورت انہوں نے اختیار نہیں کی، جسٹ لے کر پالا ہے، تو اس سے پردے کی حرمت ختم نہیں ہوتی. تو اس بچے سے اس والدہ کا پردہ بنے گا اگر یہ ان کا محرم نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. بہت شکریہ. تو مفتی اجمل بھٹی صاحب شیخ، سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ سال کے اختتام پر ملنے والی تنخواہ یا بونس پر فوراً زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا اگلے سال میں؟ دیکھیں زکوٰۃ کا اصول ہے کہ آپ کے پاس یہ سیو رہے اور سال پڑی رہے.
पूरा साल? पूरा साल। ठीक है, ओके। आप खर्च ही ना करें। अगर आपको बोनस मिला और ईद पर खर्च हो गया तो बस खर्च हो गया, खत्म। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर उस पर साल गुजरेगा तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। लेकिन अगर आप तनख्वाहदार हैं और हर महीने कुछ ना कुछ अपनी तनख्वाह में डालते रहते हैं, बचत करते रहते हैं और बाकी खाते रहते हैं, तो आप साल के बाद हिसाब लगाते हैं। आप हर महीने का अलग अलग हिसाब नहीं लगाते बिल्कुल ठीक है। कि इस महीने इतने आए थे, इस महीने इतने आए थे, इस महीने इतने आए थे, बल्कि आपने इकट्ठा अपनी सहूलत के लिए की फैसला किया हुआ कि मैं रमज़ान में देखूंगा एंड पर मेरे पास अकाउंट में क्या है, और जितनी सेविंग होगी मैं उस पर ज़कात दे दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। तो फिर साल के एंड पर जो आपने बचत आई है वो भी आप उस बचत में रखेंगे, और अगर तो खर्च होगी तो होगी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो मसला कोई नहीं। अच्छा। लेकिन अगर आपने बाकी सेविंग के अंदर इसको शामिल कर लिया है और आपकी रूटीन है साल के बाद रमज़ान में ही ज़कात निकालने की, तो आप अपनी सहूलत के लिए जब ज़कात देते हैं साल के बाद और हर महीने का अलग अलग हिसाब नहीं रखते, हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। फिर आपका ये बोनस भी अगर उस सेविंग में पड़ा रहा तो फिर उस सेविंग में ज़कात है तो ये भी साथ ही शामिल हो जाए। शामिल हो जाएगी। ठीक है, मुफ्ती नुमान फारूकी साहब, शेख फरमाइए इस बारे में। जी ऐसे ही है। काफ़ी और शाफ़ी है इंशाल्लाह। मुफ्ती नुमान फारूकी साहब, शेख पूछा गया है कि क्या सफ़र में नमाज कसर पढ़ने के लिए नीयत सफ़र का इजहार ज़ुबान से करना ज़रूरी है या नहीं? जी आम नमाज की तरह जैसे हम मुकीम हालत में नमाज़ पढ़ते हैं तो हम उसमें नीयत के पाबंद नहीं है, ना शरीयत ने कोई हमें ये कहा कि आप इन अल्फाज से नीयत करें, अपना पूरा वो वजाहत करें कि कहाँ पे हूँ, किस जगह पे हूँ और किसके सामने हूँ। तो इसी तरह सफ़र में भी जब आप हैं, आपको पता है, आपके इरादे में शामिल है कि मैं सफ़र में हूँ, सफ़र उतना होना चाहिए जो शरीयत ने मुकर्रर किया है या उससे ज़्यादा हो, हाँ, और जो दिनों की कैफियत है वो भी वही हो, तो उसमें नीयत के अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। नीयत होती है दिल के इरादे का नाम। हाँ बिल्कुल सर। ये लफ्ज़ निकला ना नवा से, नवा कहते हैं गुठली को। गुठली हमेशा अंदर होती है, बिल्कुल सही। वो जब ऊपर आ जाती है उसे पौधा कहा जाता है, वो फिर गुठली नहीं होती। हाँ बिल्कुल वो कोम्पल होती है, वो गुठली नहीं होती। तो उसको अंदर रखना है। तो जो हम जिस इरादे से हम कर रहे हैं वही नीयत है और वही मकसूद है। तो इसके लिए अलहदा से कोई अल्फाज कहने की किसी भी मौके पे कोई ज़रूरत भी नहीं है। शरीयत ने रहनुमाई नहीं की, इस वजह से हमें वो नीयत ही को काफ़ी समझना चाहिए। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, शेख फरमाइए इस बारे में। जब आप वुज़ू कर रहे हैं जी जी तो क्या सोच के कर रहे हैं कि वुज़ू ही कर रहा हूँ मैं, नमाज जब मैं नमाज पढ़ने के लिए ऑब्वियसली। सफ़र में आपने गाड़ी रोकी है बकायदा, हाँ जी, क्यों रोकी है? नमाज पढ़ने नमाज लगे के लिए। तो नीयत तो हो गई। हाँ, इसी का नाम नीयत है दिल कि आपने स्पेशल गाड़ी रोक ली है, वुज़ू किया है, नीचे उतर के सफ़े बिछा रहे हैं, जैनमा बिछा रहे हैं, एहतमाम कर रहे हैं, तो यही नीयत है भाई, और इसके अलावा नीयत कोई नहीं होती, यही नीयत। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, थैंक यू। सवाल जब बढ़ेंगे मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, शेख पूछा गया है कि कारोबारी माल, नकदी और बैंक बैलेंस की ज़कात साल के आखिरी दिन किस बुनियाद पर शुमार की जाएगी? ये वही है जो अभी जो अभी सवाल हुआ, वो सेम वैसा ही। अच्छा, इसके अल्फाज मुझसे सब चेंज हैं। कई हमारे देखने वाले ऐसे हैं मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करके पूछना चाहते हैं कुछ ना कुछ। अब इसके बारे में आप बताइए। मतलब एक बंदा अपने अकाउंट में हर महीने उसकी सैलरी आती है, हाँ, कुछ बचत आ गई, कोई इधर से कारोबारी प्रॉफिट आ गया, वो जमा करा रहा है। हाँ जी बिल्कुल सर। असलन होना क्या चाहिए कि जनवरी में आप हिसाब रखें कि मेरे पास जनवरी में इतने पैसे थे, हाँ बिल्कुल, ओके। और अगर वो सेविंग में ही पड़ा रहा है तो अगले साल जनवरी में उस पर ज़कात वाजिब हो गई है, आप मार्च का इंतजार नहीं करेंगे, आप जनवरी में उसकी ज़कात दें। ठीक है। जो फरवरी में आपके पास बचत आई है फरवरी में करें, जो मार्च में आई है उसका मार्च में साफ करें, फिर रमज़ान टू रमज़ान नहीं होगा। बिल्कुल सर, ठीक है। तो जब आपने अपनी सहूलत के लिए रमज़ान से रमज़ान रख लिया, किसी महीने कम आया, किसी महीने ज़्यादा आया, और आपने कहा नहीं जी मैं रमज़ान में इकट्ठी ज़कात दूंगा, सवाब भी ज़्यादा होता है जी, गरीबों की मदद करेंगे, सदका देना है, ज़कात देना। तो अब जो आपके पास जनवरी में माल आया है और आपने खर्च नहीं किया, वो भी सेविंग में आपने रख दिया है। हाँ जी। जो फरवरी में आया वो भी रख लिया, जो ईद पर बोनस मिला वो भी उसी में रख दिया है। हाँ जी, तो ये सारा सेविंग ही है। ठीक है, तो सारी पर ज़कात दें इंशाल्लाह। मुफ्ती नुमान फारूकी साहब, शेख इस जी इसमें ऐसा है कि शेख मोहतरम ने जैसे फरमाया जनवरी, तो जो ज़कात है ये तो कमरी महीनों के एतबार से होती है। वो यानी कि कमरी महीनों का एतबार रखे कि जनवरी में कमरी महीना कौन सा था जी, तो अगले साल उस कमरी महीने, क्योंकि 10 दिनों का फ़र्क पड़ता रहता है हर साल। हाँ तो वो चलें जिस कदर जल्दी हो जाए वो बेहतर है। तो बस यही चीज़ है, बाकी तो ठीक है जैसे शेख ने फरमाया। ठीक है। अच्छा, मुफ्ती नुमान फारूकी साहब, शेख पूछा गया है कि अगर किसी शख्स को शदीद नींद आ रही है और नमाज का वक्त कम है तो क्या वो बैठकर नमाज अदा कर सकता है?
جی اس حوالے سے جو شرعی رہنمائی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے نفل نماز اور ایک ہوتا ہے فرض نماز. فرض نماز میں تو ایسے کرنا چاہیے کہ اس کا وقت وہ طے شدہ ہے, تو اس میں اسی کو فالو کرنا چاہیے کہ اس میں جتنی نشاط سے چستی سے نماز وہ پڑھ سکے وہ ادا کرے. جیسے ارشاد نبوی بھی ہے کہ تم میں سے کوئی ایک اپنی نشاط پہ یعنی تر و تازگی کی حالت میں وہ نماز پڑھے. تو اگر وہ اذا فطر جب وہ تھک جائے, فلیرقد کے لفظ بھی ہیں اور فلیرقد کے لفظ بھی ہیں, جب وہ تھک جائے تو بیٹھ جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ جب تھک جائے تو پھر سو جائے. یہ اس نماز کے لیے جو نفل ہے. تو اسی سے ہم قیاس کر سکتے ہیں, یعنی عموماً فقہاء نے علماء نے اہل علم نے اس کا یہی معنی کیا کہ نفل نماز کے متعلق ہے. فرض میں انسان کو خود ذرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز خود جو ہے نا بذات خود ایک انسان کو نا چستی فراہم کرتی ہے. یقین کیجئے بعض اوقات تھکے ہوتے ہیں, بالکل چور ہوئے ہوتے ہیں, لیکن نماز وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو ایسے فریش ہو جاتے ہیں. وضو میرے خیال میں ایک حصہ ہے جی فریشنس کا, بالکل. یہ تو کئی احادیث مبارکہ میں اس کو بڑی اہمیت سے بیان کیا گیا کہ یہ نشاط کے لیے چستی کے لیے بہت اچھا ہے وضو. تو بہرحال یہ ہے کہ وضو خود بذات خود ایک چست کرنے والی ایک عمل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو مزید فریش ہوتا ہے. پھر بھی اگر کسی کو ایسا ہو رہا ہے تو اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رہنمائی کی ہے نا وہ 2 احادیث میں ادھر پیش کروں گا. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے اس کی نسبت بیٹھنے والے کو آدھا اجر ملے گا. اچھا, اجر میں آدھا ہو جائے گا اس کا اجر. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو آدھا اجر بتایا نا اس پہ تمام علماء متفق ہیں کہ یہ وہ شخص ہوگا جو عذر کے بغیر بیٹھا ہے. ہاں, عذر کے بغیر بیٹھا ہے تو آدھا اس کے لیے اجر ہے. اگر عذر ہے تو پھر اس کو پورا ہی اجر ملے گا. اچھا, تو اس کا مطلب ہے اس حدیث کی روح سے ہمیں یہ گنجائش ملتی ہے کہ اگر کوئی تھکا ہوا ہے اور اس نماز بھی اس نے پڑھنی ہے, ظاہر ہے اگر وہ سو جائے گا تو نماز پھر ڈیلے ہو جائے گی یا مؤخر ہو جائے گی یا پھر اور زیادہ مشکل ہو جائے گی. اس صورت میں وہ کر سکتا ہے, اس صورت میں وہ بیٹھ کے پڑھ لے تو کوئی حرج والی بات نہیں, اس سے گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ جی. کالر ہے ہمارے ساتھ, ایڈ کرتے چلیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمیر صاحب نواب شاہ سے. عمیر صاحب کیسے ہیں آپ جی؟ الحمدللہ آپ سب جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہیں گے صاحب؟ جی سر, یہ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ موبائل اگر ہم پاکٹ میں ڈال کے رکھیں اور موبائل ایسا کہ اس میں جیسے کہ اسلامی ڈیٹا ہو, ٹھیک ہے, اس موبائل کو واش روم میں نہ لے کے جایا جائے. واش روم میں جانے سے منع کرتے ہیں کچھ لوگ, ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ اس بات کی کوئی حقیقت ہے, مطلب ایسا ڈیٹا اگر موبائل میں ہے تو اس کو لے کے جا سکتے ہیں کہ اس کی کوئی ممانعت ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. محمد عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نواب شاہ سے. مفتی اجمل بٹی صاحب, شیخ فرمائیے اس بار. نہیں جی, اس کا حکم وہ مصحف والا نہیں ہے جس کو لے جانے سے منع کیا گیا ہے. آپ واش روم میں جائیں, آپ کی جیب میں قرآن آیات لکھی ہوئی ہوں کسی کاغذ پر, آپ اس کو باہر رکھ دیں. قرآن مجید ہے باہر رکھ دیں. احادیث کی کوئی چھوٹی موٹی کتاب ہے تو اس کو باہر رکھ کر جائیں, ادب کا تقاضا ہے. لیکن موبائل کا وہ حکم ہی نہیں ہے. موبائل کے اندر اگر اسلامی ڈیٹا ہے تو اس کے علاوہ دنیا جہان کی بے شمار چیزیں اور بھی ہیں سوشل میڈیا کی صورت میں, اور پھر ان کی کوئی تحریر ثابت نہیں ہوتی. یہ آپ کو ڈیجٹ کے حساب سے چلتے تھے, تو اس کی حرمت کا وہ تقاضا نہیں ہے جو مصحف کا یا تحریر کا ہے جو قلم سے لکھی ہوئی ہو. تو اس کو موبائل جیب میں ہے, بند ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایک ڈیوائس ہے. کھولیں گے, آن کریں گے, مخصوص ایپ چلائیں گے تو قرآن ڈیٹا سامنے آئے گا, وگرنہ اس کے بغیر تو آپ بند پڑا کچھ بھی نہیں ہے, بلیک اسکرین ہے. ہاں جی, تو اس کی کوئی حرمت نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے واش روم میں لے جانے میں, لے جائیں. مفتی نعمان فاروق شیخ. اس کو آپ ایسے لے سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو محفوظ کرنے کا ایک برتن بنایا ہے. صحابہ کہتے ہیں واہ قلبی, کہ میرے دل نے اسے یاد کیا, محفوظ کیا. تو دل اور دماغ ان کا آپس میں کنیکشن ہے, ایک تعلق ہے. تو آپ دیکھیے کہ جو حافظ ہے یا عالم ہے یا اس کے سینے میں حدیث محفوظ ہیں وہ بھی تو واش روم میں جاتا ہے نا. ہاں بالکل ایسے, ٹھیک ہے, جائے نا. تو بالکل کیونکہ بالکل اسی طرح ڈیوائس میں بھی ایسے ہی محفوظ ہے. تو اس وجہ سے جیسے آپ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, بالکل ایزی ہے. بہت شکریہ جی. مفتی کرام کالر اگین ہمارے ساتھ موجود ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امیر حمزہ صاحب شیخ پورہ سے, کیسے ہیں جی امیر حمزہ صاحب؟ جی الحمدللہ سر, آپ سنائیں ٹھیک؟ اللہ کا شکر. سوال پوچھے.
کیا سوال آپ جی سر، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے ذہن میں جو بھی جس چیز کا ڈر رہتا ہے نا یہ کام نہ ہو جائے، اگر کوئی کام کرنا ہو تو یہ کوشش ہوتی ہے یہ کرنا ہے، پھر ڈر بھی لگا رہتا ہے یہ کہ نہ یہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے، تو اکثر وہ ایسے ہی ہوتا ہے، تقریباً 100% ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایک ریکویسٹ ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب سے پوچھ دینا کہ سر میں روزانہ صدقہ بھی دیتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، تو سر خواب آتے ہیں، بہت برے برے خواب آتے ہیں۔ تو میں نے کئی بار تعبیر بھی پوچھا آپ کے نمبر سے، مگر مجھے رپلائی نہیں ملا، اکثر پوچھتا رہتا ہوں۔ چلیں کوشش کریں گے، کیونکہ بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے وہاں پر، بہت سے آلریڈی سوالات پوچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کل انشاءاللہ لائیو پروگرام 11:30 سے 12 کے دوران یہ سیگمنٹ چلے گا، آپ وہاں پر لائیو کال کر کے لائیو پوچھ سکتے ہیں۔ جو ابھی آپ کا سوال ہے انشاءاللہ اس کا جواب مفتی اجمل بھٹی صاحب شیخ فرمائیے گا۔ صدقہ بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، تو رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار کر کے سوئیں، صلی اللہ علیہ وسلم، آیت الکرسی اور تینوں کل 3 بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک ماریں، اچھا، اور پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر سر سے لے کر پاؤں تک 3 دفعہ باقاعدہ دم کر کے سوئیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور ایک صحابی نے آ کر کہا تھا اللہ کے نبی مجھے اتنے خواب برے آتے ہیں کہ گویا ایک بندے نے تلوار سے میری گردن اتار دی ہے اور وہ گردن لے کر بھاگ گیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں، اور پھر جب میں گھبرا کے اٹھتا ہوں تو میں پوری طرح پسینے میں شرابور ہوتا ہوں ڈر کے مارے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک دعا سکھائی تھی، وہ دعا وہ کہتے ہیں میں نے جب سے پڑھنی شروع کی ہے مجھے برے خواب آنے بند ہو گئے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو وہ بھائی کو دعا بھی یاد کرنی چاہیے، سر اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ واعوذ بک من حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ تو یہ دعا جو ہے یہ پڑھ کے سوئیں تو انشاءاللہ برے خواب آنے بند ہو جائیں۔ اور باقی وہ جو کہتے ہیں نا جو میں جیسے مت سوچے نا نیگیٹو، 100% ویسے ہی ہو جاتے ہیں، نیگیٹو سوچے ہی نہ اللہ کی رحمت پر امید رکھا کریں اور پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ میں اپنے رب کا نام لے کر گھر سے نکلا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ تو پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں۔ بعض دفعہ یہ بندہ دماغ میں بٹھا لیتا ہے نا تو پھر کچھ نہ کچھ ہو جائے تو پھر بندہ مزید پکا ہو جاتا ہے، وہی میں سوچا تھا انجی ہو گیا، ایسے ہی ہو گیا، بالکل تو پازیٹیو سوچیں، دعائیں پڑھ کے گھر سے نکلیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے۔ انشاءاللہ۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ نے فرمایا پازیٹیوٹی دیکھیں، پازیٹیو سوچیں۔ پازیٹیو سوچ ڈیولپ کیسے ہوگی؟ ہم نے بریک پہ جانا، اس سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ جی اس کے لیے بہترین تو یہی ہوتا ہے کہ ہر کام کو نا اللہ کی طرف سے سمجھیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کہ اس جسم و جان میں، زمین آسمان میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے فیصلے سے ہے اور طے شدہ امر ہے، بے شک سر، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ اور یہ اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر، یعنی یہ عقیدہ کہ اس کے بغیر ہماری عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہاں بالکل، یعنی یہ تقدیر ہے نا، تو تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں سب کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ اس لیے نہیں کہ آپ نے سوچا تھا تو ایسے ہوا، ٹھیک ہے، وہ ہونا ایسے ہی تھا، تو آپ کی حس یا آپ کے وہ اندیشے یا تجربہ یا وہم، وہ چیزیں مل کے وہ بندہ کہتا ہے شاید ایسے۔ تو اس حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ یہ سمجھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور ہمیں ہمیشہ اچھی سوچ رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ رحمت اور امید کا پہلو وہ ہمیشہ ہم نے اس کی شمع فروزہ رکھنی ہے، اس کو صحیح رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین کرام، یہاں پر وقت چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ شیخ مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے، سوال تھوڑا طویل ہے، میں بیان کرنا چاہوں گا۔ پوچھا یہ ہے ہمارے علاقے کشمیر میں جنگلات کے درخت سرکاری ملکیت ہوتے ہیں، قانونی طریقہ یہ ہے کہ درخت کاٹنے کے لیے سرکاری اجازت، مقررہ ریٹ اور کاغذی کارروائی مکمل کی جائے، جو عموماً مہنگی اور مشکل ہوتی ہے، لیکن عملاً یہ ہوتا ہے کہ جنگلات کے بعض اہلکار یا مقامی ذمہ دار افراد پس پردہ کم قیمت پر لوگوں کو درخت دے دیتے ہیں۔ کیا یہ سرکاری اجازت کے بغیر پس پردہ رقم دے کر درخت لینا شرعاً جائز ہے؟ کیا یہ عمل رشوت، دھوکے یا ناجائز کمائی کے زمرے میں آتا ہے مفتی صاحب؟ بالکل اسی میں آتا ہے جس کا ان کو شک ہو رہا ہے۔ اچھا، ناجائز کمائی، رشوت، حرام سب اس میں موجود ہے۔ اچھا، جب گورنمنٹ کی چیز ہے اور جو گورنمنٹ کے اہلکار ہیں وہ بھی ورکر ہیں تو اس کی تنخواہ لیتے ہیں، ہاں جی، ان کو یہ اجازت کس نے دی ہے کہ وہ اپنے طور پر درخت کسی کو بیچ دیں؟ ہاں بالکل۔ اگر وہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں لائے بغیر
اندر خانے سے درخت بیچ دیتے ہیں لکڑی فروخت کر, اور یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. عملاً یہ بدقسمتی سے عملاً ہو بھی یہی رہا ہے. تو یہ حرام ہے. اللہ. رشوت دینا اور لینا, سرکاری اہلکار رشوت لے رہے ہیں اور ان کو درخت سستے داموں بیچ رہے ہیں, اس ریٹ سے کم ریٹ پر جو گورنمنٹ نے مقرر کیا ہے. ہاں جی بالکل. اور گورنمنٹ کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں جا رہا, درخت راتوں رات غائب ہو رہے ہیں. اللہ بالکل صحیح. تو یہ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. لعن الراش لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی. جس پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیج دی اس کا بچے گا کیا؟ پھر یہ دھوکہ دہی بھی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المکر والخداع فی النار, مکر و فریب اور دھوکہ فراڈ یہ بھی جہنم میں لے جائے گا. تو یہ دھوکے اور فراڈ سے کمائی ہوئی دولت اس کو حرام کمائی ہی کہتے ہیں. تو جو بندہ حرام کھا رہا ہے, حرام پی رہا ہے, حرام سے پل رہا ہے, اس کی تو عبادات بھی قبول نہیں ہوں گی, اس کی تو عبادات بھی قبول نہیں ہوں گی. بالکل سر. تو اس لیے ان لوگوں کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. بالکل. اور جو اب تک مال چرا چکے ہیں وہ ایمانداری سے گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع کرانا چاہیے اور آئندہ کے لیے توبہ کرنی چاہیے. اچھا مفتی صاحب, اب اگر نہیں کر سکتے, گورنمنٹ کو نہیں دے سکتے, تو توبہ کر کے کام چل جائے گا؟ نہیں. اچھا نہیں چلے گا. مالی حقوق ادا کیے بغیر توبہ کیسے ہوگی؟ مال جو اب تک ہڑپ کیا ہے وہ ان کو واپس کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. یا ان سے معافی لے لیں. اچھا گورنمنٹ معاف کر دے, چلو جی تمہارا پچھلا سایہ ہم نے معاف کیا, آئندہ سے بنا کرنا, تو پھر ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. مفتی نعمان فاروقی صاحب, شیخ اس مسئلے کے بارے میں فرمائیے. جی, اس میں اصل میں ایسے ہوتا ہے کہ ایسے جو ہے نا معاملات, اس میں سارا عملہ, وہاں کے لوگ, وہاں کے عوام, وہ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں, نارمل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کے کھاتے میں بھی ڈال رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ جو پروسیس ہے نا پورا اس کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے. اس کی مثلا ایک کی قیمت بالفرض 1 لاکھ ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں ایک درخت کی, تو وہ اس کو ادھر جو دیں گے وہ شاید 25,000 دے دیں, باقی جو ہے نا ادھر ادھر وہ ہو جائے. تو یعنی پورا محکمہ اس سے ملوث ہوتا ہے. وہ ایک آدھ بندے کی یہ سوچ یا فکر کا نتیجہ نہیں ہے, پورا محکمہ, وہ ادارہ اور اس کے اہلکار, وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں, اور اسی طرح عوام بھی. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں, لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, وہ سمجھتے ہیں کہ جس میں سب ہی ملوث ہیں. جیسے آپ نے, ہاں جی, جیسے آپ نے سنا ہوگا نا, لوگ کہتے ہیں جی سارے بینک کا کام کر رہے ہیں, بینک سے لین دین ہے, تو پھر یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے, کیسے غلط ہو سکتا ہے, کیسے غلط ہو سکتا ہے. تو یہ نہیں کہ بہت سارے لوگ, سارا عملہ, سارا محکمہ یا وہاں کے علاقے کے لوگ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ان کے غلط زیادہ شامل ہونے کی وجہ سے وہ جائز ہو جائے گا, حلال ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. ایسا ممکن, وہ حرام ہی رہے گا. اچھا, کیونکہ اس کا پروسیس ناجائز ہے. تو جب تک اس کا پروسیس آپ ٹھیک نہیں کرتے تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے جو اگر دیکھیں نا, کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو باقاعدہ پروسیس کے تحت یہ کارروائی کریں, تو ایسے تو لوگوں کے لیے رستے کھلتے ہیں نا کہ اچھے کام کرنے والے بھی موجود ہیں, جائز طریقے سے بھی اپنے آپ کو حلال طریقے سے زندگی گزارنے کے طریقے جو اختیار کرتے ہیں, وہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں, تو ایسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی مفتی صاحب, مفتی اجمل بھٹی صاحب. شیخ, یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں لائیو سوالات پوچھے گئے ہیں, ان کی جانب بڑھوں گا. شہزاد حسن کنگ کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں جی السلام علیکم مفتی صاحب, میں سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرے گھر والے اور لڑکی والے اس پر راضی نہیں ہیں, اور خاص طور پر مجھے اپنی والدہ کی سخت ناراضگی کا سامنا ہے. کیا میں ان کے سامنے ضد کر سکتا ہوں؟ ضد کرنی چاہیے. اچھا, آج کل کی شادیوں کے اندر جس قسم کے رسومات, جس قسم کا اسراف کرنے میں دیکھنے میں آ رہا ہے, اللہ کی پناہ ہے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی تھی کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو جہیز میں اتنا سامان دیا ہے کہ مجھے ایک دوست نے وہ ویڈیو بھیجی اور نیچے کمنٹس میں لکھا کہ یہ 100 بچیوں کی شادیوں کا سامان ہے. تو میں نے بڑی تعریف کی کہ یار یہ ایک آدمی نے 100 بچیوں کی شادیوں پر ان کو سامان دے دیا ضرورت کا. وہ کہتا ہے سر لوگوں کو نہیں دیا, اکیلی بیٹی کو دیا ہے. تو یہ جو نمائش ہے دولت کی, یہ لوگوں کو بیمار کر رہی ہے, اور اللہ رب العزت کے احکام کی نافرمانی کر کے معاشرے میں جو نفرت ہے نا امیر غریب کی, اس میں اضافہ کر رہے ہیں. اور شادیوں پر, آتش بازی پر, بینڈ باجے پر, اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں لوگ کہ اللہ کی پناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ان پر ثابت ہو رہا ہے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا, کہ یہ اسراف کرنے والے فضول خرچ تو شیطان کے بھائی ہیں,
اور شیطان رب کا سخت ناشکرا ہے. اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مال کو ضائع کرنے سے روکا ہے. فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا, اللہ نے 3 چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی ہیں. قیل وقال, بے مقصد گفتگو, ایسے ہی وہ وہاں یہ ہو گیا, یہاں یہ ہو گیا, وہاں وہ ہو گیا, کوئی سر پاؤ نہیں, بالکل بے مقصد. جی جی. وقت کا ضیاع, وکثرت السؤال واضاعت المال, مال کو ضائع کرنا. مال کو ضائع کرنا کیا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرو نا, ضرورت سے زائد خرچ کرنا, فضول کاموں پر خرچ کرنا, شیطانی کاموں پر خرچ کرنا, ہوا میں اڑا دینا, تو یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہیں. اللہ رب العزت نے یہ مال کی نعمت دی ہو تو قاعدہ کیا ہے کہ کھاؤ, پیو, پہنو, صدقہ بھی کرو, لیکن بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے. جس چیز میں تکبر آ گیا, اسراف آ گیا, وہاں حرام ہو جائے گا. تو یہ بچے کی خواہش تو بڑی اچھی ہے, والدین کے اصرار کر کے ان کو مجبور کرنا چاہیے کہ فضول رسم کوئی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, نکاح ہوگا سادگی کے ساتھ, اور ولیمے پر آپ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو دعوت دیں, ان کو کھانا کھلائیں, اپنے استاد کے مطابق کھلائیں. لیکن اس سے پہلے یہ مہندی ہے, یہ گانا ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, 15 دن شادی کی تقریبات چلتی رہتی ہیں. اور غریب آدمی کے لیے ڈنڈے بردار باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی غریب بچہ اندر نہ آ جائے, اور جو پلیٹوں کے اندر کھانا وہ چھوڑ کر جاتے ہیں, اس سے 2-3 براتوں کا کھانا کا اور انتظام ہو سکتا ہے. بالکل. تو اس طرح کے اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. مفتی نعمان فاروقی صاحب, شیخ اب یہ جو بات شیخ نے کی ہے, یہ ہمارے معاشرے کا ایک پہلو ہے جو بہت زیادہ دن بدن بڑھ رہا ہے. اب خاص طور پہ ہمارے بھائی نے منشن کیا, لڑکی والے بھی اس پہ ناراض ہیں, خفا ہیں, والدہ بھی خفا ہیں. اب والدین بھی اگر ایسے کرنے لگیں تو کیا بچے کے پاس یہ رائٹ ہے اسلامی طور پر, اس کو یہ رائٹ دیا اسلام نے کہ ان کے اگینسٹ جا سکتا ہے, یا کیا طریقہ کار اختیار اسے کرنا ہے شیخ؟ جی اصل ایسا ہے کہ ہماری زندگی میں نا سادگی کے جو پہلو ہیں, وہ زہد, ورع, تقویٰ, وہ ویسے ہی ناپید ہیں تقریباً, بہت کم ہو گئے. اب کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, اپنی اپنی سطح پر ہر کوئی زیادہ نمایاں اور زیادہ آگے آنے اور اچھے سے اچھا, بہتر سے بہتر بننے کی جستجو میں ہے. یعنی زندگی دنیا ہی مطمع نظر بن چکی ہے, بننے سے زیادہ دکھانے پہ, ہاں دکھانے پہ فوکس. اچھا, تو اب میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے تمام معاملات میں سادگی پسند ہونا چاہیے, سادگی کی طرف آنا چاہیے جس قدر ہو سکے. تو ان میں ایک شادی بھی ہے. اب دیکھیے نا, ایک امیر کبیر شخص ہے, اس کے سارے معاملات بڑے اعلیٰ ہیں, بڑے اچھے ہیں اور بہت ہائی فائی ہیں. اب وہ شادی پہ آگے اگر وہ سادگی کا کہے گا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ظاہر ہے اس کے دوست احباب ہیں, اس کے سارے معاملات ہیں, فضول خرچی وہ نہ کرے, لیکن جس سادگی کی وہ بات کرتے ہیں, مثلا میں نے کئی ایسے گھرانوں کو بھی دیکھا, وہ کہتے ہیں جی ہم تو لڑکی کے گھر سے نا, لڑکی والوں کے گھر سے پانی بھی نہیں پئیں گے. کئی لوگ کہتے ہیں ہاں کہ یہ تو گویا کہ یہ ہم پہ حرام ہے. تو یہ کیا, یہ شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ آپ اپنی بیٹی جس کو دی ہے اس کے گھر سے آپ پانی نہ پئیں, ہاں بالکل, یا اس کے گھر سے کھانا نہ کھائیں, یہ کون کہتے ہیں؟ میں کئی ایسے جو ہے نا دامادوں کو جانتا ہوں جو بیٹی چھوڑ کے گھر میں تو بیٹھتے ہیں اور وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں, وہ اٹھ کے آ جاتے ہیں, جی ہم نے بیٹی کے گھر سے یا اپنی بیوی کے گھر والوں سے کچھ نہیں کھانا. یہ تو ہندو سوچ ہے نا, یعنی اب یہ بھی اپنے طور پہ نا وہ سادگی سے سمجھ رہے ہیں, جی ہم اس پہ کوئی برڈن نہیں ڈال رہے, سادگی نہیں سمجھتے. تو یہ دیکھیے, ابھی بھٹی صاحب بریک میں بتا رہے تھے کہ ایک رشتہ, انہوں نے جب کہا نا جی ہم اتنے لوگ آئیں گے, صرف اتنے لوگ آئیں گے, تو آپ زیادہ اہتمام نہ کرنا, تو انہوں نے رشتہ توڑ دیا, لڑکی والوں نے رشتہ توڑ دیا. جی اب دیکھیے اس میں ان کی بھی تو ایک حیثیت ہے نا, معاشرے میں وہ بھی رہتے ہیں, وہ دیکھیں جی ان کے ساتھ کتنے لوگ آئے ہیں, تو ادھر سے ایک گاڑی آئی ہو تو وہ کہیں کہ یہ کیا یار ہماری کیا عزت رکھی. وہ اچھا ایک معیار بن چکا ہے, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ فضول خرچی اور وہ ساری عیاشی اور سب کچھ ہو, لیکن یہ ہے کہ جس معیار کا کوئی شخص ہے اس کو ظاہر ہے اپنا ولیمہ, اپنا وہ نکاح, وہ تقریب, وہ اس لیول کی تقریباً کرنی ہی پڑتی ہے, اور اس لیول کے ہوٹل میں یا ریسٹورنٹ یا جو بھی ہے شادی حال ہے اس میں کرنی پڑتی ہے. تو یہ بہرحال ناجائز نہیں ہوگا. ناجائز یہ ہے کہ اس میں آپ فضول خرچی کریں, ناجائز یہ ہے کہ ایسے کاموں میں آپ کریں جس میں جواز بنتا ہی نہیں ہے. اچھا فار ایگزامپل سر, جی فار ایگزامپل میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, فار ایگزامپل ایسے کون سے کام ہے جس میں وہ ناجائز کر رہے ہیں, ناجائز نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ کرنی چاہیے جس کے پاس ہے حق. ہاں. اب میں نے اپنی ہوش میں, بھٹی صاحب آپ بھی ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں
میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ وہ کرتے کیا ہیں. جب آپ کی اگر کوئی شخص آپ کی بات کو پکڑے اور بولے جی فروکی صاحب نے کہا ہے جی نظر آنا چاہیے, اب وہ کہتے ہیں نظر کیسے آئے گا جب تک پیسے نہیں لٹاؤں گا میں, جب تک وہ بچے اکٹھے کر کے بہت زیادہ پیسے لٹاؤں. ہاں یہ پیسے لٹانا یہ غلط ہے نا, یہ ٹرینڈ ہے شیخ, یعنی یہ غلط ہے. اچھا اس پہ ڈھول وغیرہ اور ساز آواز, اس پہ مووی میکنگ اور اس میں یہ چیزیں ہیں, اس میں بناؤ سنگار اور اس میں کمبائن سسٹم, یہ سب غلط ہیں. تو جو اس میں صحیح ہے اس کا جواز بہرحال ہم صحیح ہے ولیمہ, صحیح کیا ہے, جیسے آپ کا ولیمہ تھا چلے الحمدللہ وہ صحیح تھا. صحیح صرف یہ ہے جی کہ بچی کو بیاہ کر لے آئیں اچھا ٹھیک ہے, اور سارا زور ڈالیں آ کر ولیمے پر. ہاں بالکل صحیح, بچی کے رشتہ داروں کو بھی بلائیں, ٹھیک ہے پوری اپنے طرح, بیزوکاروں کو بھی بلائیں, ہاں جی دوست صاحب آپ کو بھی بلائیں, اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کو بہترین کھانا کھلائیں. اچھا ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ عبد الرحمن بن عوف کو کہا تھا نا اولیم ولو بشات, اگر ایک بکرا ہی ذبح کرو تو کرو ضرور, کرو. بالکل صحیح. تو اب وہ تاجر آدمی تھے, کر سکتے, تو آپ نے فرمایا بکرا ذبح کرو. خود آپ نے اپنے ولیمے میں لوگوں کو حلوہ بھی کھلایا ہے, گاجر کا, کھجور کا, اچھا ماشاء مکس کر کے کھجور کا حلوہ بنایا تھا, وہ بھی کھلایا ہے. ایک ولیمے میں صرف آپ نے گوشت روٹی کھلائی ہے حضرت زینب کے ولیمے میں, صرف ایک ولیمہ, صرف ایک ولیمے. اچھا اچھا, باقی کسی آپ نے امہات المومنین کے ولیمے میں کسی کو گوشت روٹی نہیں کھلائی. اچھا ٹھیک. تو یہ اپنی استاد کے مطابق ہے. اس کے علاوہ جتنی رسومات ہیں نا جو ہمارے ٹی وی ڈراموں سے آئی ہیں ہماری زندگی میں, بہت زیادہ سر, ان سب کو مائنس کر دیں تو یہ اسلامی شادی بن جائے. انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا دور آ جائے, وگرنہ پھر تکلفات میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا جی ہوں. سر. ایک بڑے چودھری صاحب نے, رئیس صاحب نے ہاں جی, اپنے بیٹی کی شادی ایک رئیس خاندان میں کی, ہاں جی اور وہ بھی گاؤں کا چودھری تھا. بالکل سر. ان سے کہا جی کم از کم 5000 بندہ برات پہ آنا چاہیے. اچھا لڑکی والوں نے کہا, لڑکی وہ گاؤں کا چودھری تھا نا, چودھری صاحب تھے, 5000 سے کم بندہ نہیں آئے. ہاں ٹھیک ہے. اب دوسرا بھی چودھری تھا, اس نے بھی گاؤں میں اعلان کر دیا بھی ہر بندہ جائے گا برات پر, بسیں کائے پر کر لیں اور چلو ٹھیک ہے, سارے جائیں گے. 5000 بندہ بھی تو پورا کرنا. پورا کر رہا ہے. اب پہلے چودھری صاحب نے بڑی ڈشیں بنائیں اور بہت انتظام کیا, لیکن 5000 بندہ بیک وقت بہت زیادہ, جب وہ ہے نا روٹی کھل گئی جی, جی, اور 5000 بندہ جب کھل جائے, اللہ اکبر, اللہ, تو وہ کھانا ختم ہو گیا. بے شک. اب وہ کھانا چودھری صاحب کہتے تھے پک جاتا ہے, لیکن کہتے نہیں پک کیوں جاتا ہے بھائی, بلایا تھا تو انتظام کرے. انتظام کرتے. انہوں نے اتنا بے عزت کیا اس کو کہ اسی کے گاؤں میں پلیٹیں ہاتھ میں پکڑی, چمچ پکڑا, گھر گھر جا کے دروازہ نوک کرتے, یہ عملاً ہوا ہے, نوک کرتے, گھر سے کوئی بندہ باہر آتا, جی ہم آپ کے چودھری کی بیٹی کی برات میں آئے تھے, کھانا نہیں ملا, کھانا دے دے. پورے گاؤں میں اس قدر وہ ذلیل کیا اس چودھری کو کہ وہ بندہ مر ہی گیا. تو اس طرح کی اسرافات, اس طرح کی رسومات میں جب بندہ پڑ جائے, نمائش میں پڑ جائے, تو بعض وقت ذلت امیز رویہ بھی اختیار ہو جاتا ہے. سر. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ نے دولت کی نعمت دی ہو تو وہ کام کر لینا. یار ہمارے ہمسائے ملک میں غیر مسلم ہے, اس نے اپنی بیٹی کی شادی پر کوئی فنکشن نہیں کیا, بہت بڑا کوئی فنکشن نہیں کیا, حالانکہ ان کے ہاں تو رواج ہی بہت ہے. ایسے ہی بالکل, ان کے ہاں تو مہینوں چلتا ہے رواج, ایسے ہی, لیکن اس نے اپنی بیٹی کی شادی پر کوئی فنکشن نہیں کیا. بہت بڑا تاجر تھا. ہاں جی. اس نے کیا کیا ہے, 250 مکان بنوائے نئے غریبوں کے لیے, اور اپنی بچی کو چابیاں دی, غریبوں میں تقسیم کر دی. واہ اللہ, غیر مسلم ہو کے اتنی سادگی کے ساتھ شادی کہ داماد اور بیٹی آئی ہے اور غریبوں میں چابیاں تقسیم کر رہی ہے. بہت خوبصورت. دعائیں لیں گے, ساری عمر دعائیں لیں گے. اور ادھر ہے کہ وہ ڈانس پارٹی کو اتنے لوگوں کو اتنے لاکھ دے دیے, پٹاخوں والے کو اتنے دے دیے, آتش بازی والے کو اتنے دے دیے, اور باقی وہ گالیاں دیتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پنجابی کا لفظ کنڈ نہیں لگنی چاہیے, ہاں وہ اس پہ پورا ہوتا لگ جاتی ہے, لگ جاتی ہے پھر بھی. اچھا مفتی نعمان فاروقی صاحب, شیخ ابھی واقعہ اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں, تو کیا صحابہ کرام کی زندگی سے واقعہ کوئی ملتا ہے کہ لیوش قسم کا کوئی ولیمہ, بہت لیوش قسم کا ولیمہ, کوئی اگزامپل موجود ہے حدیث کی روشنی میں بتائیے. نہیں ایسی کوئی نہیں ہے مثال. تو کیونکہ آپ فرما رہے تھے نا, کیونکہ اس دور میں تو صحابہ کرام بہت بہت مالدار تھے, جی جی, تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ نظر آنا ہاں جی, ان میں ایسا بھی تھا نا, ان میں رہن سہن بھی اس طرح کا نہیں تھا جیسے آج رہ رہے ہیں نا لوگ, بہت زیادہ. تو میں یہی کہتا ہوں توازن پھر ہر چیز میں ہونا چاہیے نا. ہاں بالکل, توازن آپ نے اگر زندگی میں رکھنا ہے
تو یہ نہیں کہ آپ شادی کے موقع پہ آ کے کنجوسی نہیں کرنی, شادی کے موقع پہ آ کے آپ کہیں جی ہم نے سادگی سے کرنی ہے, باقی آپ کا سارا رہن سہن جو ہے نا بہت اعلیٰ ہو. ولیمہ اچھا کیا جی. ولیمہ بھی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیخ نے مثال دی تو وہ کیا تھا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کے بعد کہ جو بھی ملے اسے کہنا کہ ولیمہ ہے. تو یہ تھا, اور وہ آ کے کھاتے رہے اور اس طرح وہ جاتے رہے, ولیمہ ہوتا رہا, ایسے چلتا رہا. اور اسی طرح جب حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا ولیمہ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں کیا, صحابہ سے فرمایا کہ جو ہے وہ لے آؤ, کوئی اہتمام نہیں ہے. وہ ایک چادر پہ جمع کیا گیا سب کچھ اور اس کو مکس کیا گیا, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا. کیا کھجور, اچھا پنیر, جو جس کے پاس اس کے دادے راہ میں جو کچھ بچا ہوا تھا وہ لا کے چٹائی پر رکھا. اچھا ٹھیک ہے. اور سب کو کہا بسم اللہ کھائیں. ہاں تو یہ دیکھیں نا سادگی, ولیمے میں بھی یہ سادگی ہے, ولیمے میں بھی یہ سادگی ہے اور زندگی میں بھی یہ سادگی ہے. اب چونکہ سارے معاملات ہمارے وہ اس طرح کے سادہ نہیں ہیں تو ہم صرف ولیمے کو یا شادی کو سادہ کریں گے تو یہ پھر ایک تکلف ہو جائے گا. ولیمے کو اب دونوں باتیں موجود ہیں آپ کی گفتگو میں, یہ بہت تفصیل طلب معاملہ ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو دوبارہ سے حل کریں کیونکہ پروگرام کا وقت بہت کم رہ چکا ہے, غالباً 2 سے 3 منٹ رہ چکے ہیں. مفتی اجمل بھٹی صاحب, شیخ سوالات کی جانب بڑھیں گے. پوچھا گیا ہے زرعی زمین کی پیداوار پر عشر کب واجب ہوتا ہے, سال کے اختتام پر یا فصل کٹنے کے وقت؟ سر یہ تو ہو چکا ہے غالباً, سوال ہو گیا. بالکل. اچھا, لے پالک بچہ اگر والد کو اس کا نام بتایا جائے کیا اس پر گناہ ہوگا کیونکہ اس کا نسب نامہ واضح نہیں ہے؟ شیخ اللہ اکبر, یہ لے پالک والا مسئلہ ہمارے معاشرے میں زیادہ ٹیڑھا ہے, بہت زیادہ سر. تو بچے کو جب وہ سمجھدار ہو جائے تو اس کو اصل والد بتانا چاہیے. اچھا, میرے سامنے ایک ایسی مثال بھی ہے کہ بچے کو پہلے چھپاتے رہے اصل والد کا نام, اور جس بھائی نے لے کر پالا ہوا تھا اسی کے نام سے اسکول میں رجسٹریشن کرا دی, چلتا رہا. تو جب بچہ سمجھدار ہوا اب اس کو پتہ چل گیا کہ میرا والد وہ ہے, یا کچھ آپس میں جب ان کی چپکلش ہو گئی, لڑائی ہو گئی بچہ دینے والے اور لینے والے کی, تو اب بچے دینے والا کہتا ہے لو ہمارا بچہ واپس کرو, اب بچہ کہتا ہے تم کون ہو؟ ہاں بالکل کہا جاتا ہے میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں, میرے والد تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے پالا ہے. تو شدید لڑائی, بچہ ٹینشن کا شکار ہے, والدین ٹینشن کا شکار ہیں, وہ جنہوں نے پالا ہے وہ ٹینشن کا شکار ہے. تو اس لیے ان مسائل سے نپٹنے کے لیے بچے کی ذہن سازی تھوڑی تھوڑی کر کے آہستہ آہستہ شروع سے کرنی چاہیے. اس کو بتانا چاہیے کہ بیٹا اصل والدین تمہارے وہ ہیں, ہم تمہارے انکل ہیں, ہم خالو ہیں, ہم ماموں ہیں, ہم چاچو ہیں. اس طرح سے تربیت کرنی چاہیے. ہمت نہیں پیدا ہوتی ویسے والدین, ہمت نہیں ہوتی تو پھر مسائل بھی اسی لیے زیادہ بنتے, اسی لیے بڑھتے ہیں. جی مفتی نعمان فاروق صاحب, شیخ فرمائیے اس بارے میں. بس یہی اللہ تعالیٰ نے جیسے فرما دیا ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ, کہ ان کو پکارنا ہے تو ان کے باپوں کے نام سے, یہ اللہ کے نزدیک عدل والا ہے. تو یہی اصول ہے, یہی ضابطہ ہے کہ ان کو پکارے بھی باپ کے نام سے کہ فلاں کا بیٹا ہے, نہ یہ کہ کہیں کہ میرا بیٹا ہے. اور ویسے بیٹا کہا جا سکتا ہے, یعنی کسی کو بھی آپ بیٹا کہہ سکتے ہیں چھوٹی عمر کے پیار سے, لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ پتا ہو کہ میرے اصل والد وہ ہیں, تاکہ وہ کاغذوں میں بھی انہی کا نام ہونا چاہیے اور اس کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے میرے والد وہ ہیں. بالکل سر, بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی اجمل بھٹی صاحب, بہت شکریہ بھٹی صاحب, الحمدللہ بہت اچھا لگا آپ کی تجربے کا, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور ان کے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ, الحمدللہ بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بھی, اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. ناظرین کرام, ریمائنڈر یہ ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کریں. پروگرام کرنے کا مقصد بھی ہمارا یہ ہے, اور آگے تو روزے انشاءاللہ آ رہے ہیں, روزوں کی بہاریں آ رہی ہیں, پریکٹس سیکشن سٹارٹ شروع کر دیا جائے تو اچھا ہے میرے خیال میں. مفتیان کرام بھی آپ کو گاہے بگاہے بتاتے رہتے ہیں ان تمام تر معاملات کے بارے میں. کوشش کریں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں, اپنے دوست احباب کو بھی تلقین کریں, خود بھی رکھیں, فیملی ممبرز جتنے بھی ہیں ان کو بھی کوشش کریں, تلقین ضرور کریں. انشاءاللہ رمضان آئے گا تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم پرفارم کر سکیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.